للہ الذی کما ہدانا للاسلام وکما علمتنا الحکمت والقرآن۔ عزیز ساتھیو، آج ہم بے اثر روزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بے اثر روزوں کا مفہوم یہ ہے کہ انسان روزے تو رکھے لیکن اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ اثرات سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ روزے کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے انسان کے اندر، اور تقوی پیدا نہ ہو، پرہیزگاری پیدا نہ ہو، انسان برے کاموں سے نہ رکے تو ایسے روزے جو ہیں وہ بے اثر روزے کہلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بے اثر روزوں کی بہت مذمت جو ہے یہ فرمائی گئی ہے۔ ایسے روزے رکھنے سے اللہ رب العزت کو کوئی دلچسپی نہیں، انسان کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، کہ انسان جو ہے روزہ رکھ کر جھوٹ اور برے کاموں سے نہ رکے تو اللہ رب العزت کو ایسا کھانا پینا چھڑانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بے اثر روزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سنت کے مطابق روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے عبادات فرمائی ہیں، رمضان میں تلاوت فرمائی، ذکر و اذکار فرمائے، قرآن کی تلاوت کثرت سے فرمائی ہے، اور جو روزہ ہے رکھنا ہے، افطاری ہے اور سحری ہے، یہ انسان سنت کے مطابق کرے تو اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ انسان جو ہے وہ بے اثر روزوں سے جو ہے بچ سکتا ہے اور وہ روزے رکھ سکتا ہے جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یجہل وَإِن جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی اور فحش باتیں اور جماع نہ کرے اور نہ ہی جہالت اور نادانی کا کام کرے، اگر کوئی اس کے ساتھ جہالت اور نادانی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح افطاری کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الافطار، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ خیر میں رہیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔